Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear viewers of my YouTube Muhammad Irfan channel, you are watching my YouTube channel. I will tell you about what is science and miraj. ناظرین، آج میں آپ کو سائنس اور معراج جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم میں رویا میں نہیں بلکہ جسمانی جو ہے نا وہ معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور ثواب 50 نمازوں کا ہی ہمیں ملتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم پھر بھی نماز سے عاری ہیں اور نماز کی امپورٹنٹ اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اے کاش کہ ہم اور ہمارا بچہ بچہ سب مسلمان حقیقی نمازی بن جائیں، آمین۔ تو میری آج کا موضوع ہے کہ معراج اور سائنس۔ تاریخ اسلام میں وہ رات بڑی عجیب شان و عظمت والی ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں۔ معراج بیسیکلی عروج سے ہے۔ علوج مین ہائٹنس، بلندی، رفعت۔ یہی وہ شب ہے جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے وہ مرتبہ حاصل ہوا جس کی مثال انبیاء و رسل میں کہیں نہیں ملتی۔ اس شب مقدسہ و مبارک رات میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے مقام قاب قوسین تک سیر کرائی گئی۔ تمام عجائبات ارضی و سماوی یعنی زمینی اور آسمانی کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے مشاہدہ کروایا گیا۔ تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں، ایگری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف قرب خدا جس میں مطہر و اطہر کے ساتھ حاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں خاکی میں حریم کبریہ میں تشریف لے گئے، اس سیاحت لامکانی میں سیاح لامکاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ سب بحالت بیداری میں تھا، وہ کوئی خواب نہ تھا۔ علماء کتب و سیر نے اس واقعہ عظیمہ و جلیلہ کو 2 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ نمبر 1 اسرا، جو کہ قرآنی سورت 15 سپارے میں ہے، سورہ اسرا، اور دوسرا معراج کا نام اس کو دیا ہے۔ 2 حصوں میں اس کو منقسم یعنی ڈیوائڈ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسی جسم مطہر و اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا اسرا کہلاتا ہے، اور اسی کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15ویں سپارے کی یہ اولین آیات مبارکہ میں سے ہیں۔ اس کا تذکرے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو، محبوب کو سیر کرائی، مسجد اقصی سے آسمانوں تک جانا اور تمام عجائبات اور غرائب فلکی و سماوی کا ملاحظہ فرمانا، اور پھر قرب ربانی اور رویت باری کے محیر العقول معجزانہ کمالات اور جمالات کو حاصل کرنا معراج کہلاتا ہے۔ معراج کے واقعے کے متعلق تاریخ کے تعین میں یعنی اس کے تقرر میں ڈفرنس ہے۔ سن، مہینہ اور دن کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کسی کے نزدیک یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے، کسی کے نزدیک بعثت سے 5 سال بعد کا واقعہ ہے، کسی کی رائے ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ جناب والا۔ اسی طرح مہینہ کے بارے میں ربیع الاول، ربیع الاخر اور رجب کا ذکر کیا گیا ہے، مگر ان تمام روایات میں مشہور ترین روایت یہ ہے کہ یہ معجزہ واقع ہجرت سے 1 سال قبل یعنی 27 رجب 13 نبوی شب دوشنبہ یعنی سوموار کو بمطابق 62 ہجری کو پیش آیا، اور یہی علماء جمہور کہتے ہیں۔ حدیث میں ابتدائی واقعہ معراج کو کسی راوی نے ام ہانی کے مکان سے بتایا ہے، اور کسی نے خود بیت رسول مقبول سے، اور کسی نے حرم محترم سے بتایا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کو اس طرح جمع کیا ہے کہ ام ہانی حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، یہ واقعہ انہی کے مکان سے شروع ہوا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو بیتی فرمایا، یعنی میرا گھر فرمایا۔ جناب ام ہانی کے مکان سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں لایا گیا، وہاں سے پھر مسجد اقصیٰ کو روانگی ہوئی۔ برادران عزیز، صحیح حدیث میں معراج شریف کے واقعے کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوابگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک سواری لے کر حاضر ہوئے، جس کو براق کہتے ہیں۔ براق برق سے ہے، برق مین بجلی بھی ہے، اور عرض کیا گیا خدا قدوس نے آج آپ کو وہ شرف بخشا ہے، وہ فضیلت بخشی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی و رسول کو نہیں بخشا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، پہلے بیت المقدس پہنچے، وہاں سے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی، اور تمام انبیاء و رسل کی جو پہلے سے وہاں تشریف فرما تھے ان کی اقامت فرمائی، ان کی امامت فرمائی، اور وہاں سے معراج پر تشریف لے گئے، جس کا ذکر قلم و زبان سے محال ہے، بلکہ عقل و ادراک بھی اس کے تصور سے عاجز ہیں۔ اس کو تو خدا اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ معراج اور روحانی و جسمانی کے اس عظیم الشان اور وحی العقول شرف سے مشرف ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو بستر بدستور گرم تھا، دروازے کی کنڈی بدستور ہل رہی تھی۔ گویا معراج کے لامتناہی سلسلوں سے الوہی حجابوں کو امام الانبیاء اتنی جلدی طے کرتے ہوئے واپس لوٹ آئے، اور سب کچھ قدرت خدا سے ہوا۔ رحمت للعالمین طٰہٰ کا تاج سر پر رکھے، یاسین کی قبا پہنے، یا ایھا المدثر کا دوشالہ اوڑھے، ہدایت کا عصا اٹھائے، شریعت کا چراغ جلائے، خدا سے لو لگائے، خطیرت القدس کی پناہیوں تک ہو کر جہاں سے گئے تھے وہیں لوٹ آئے۔ اس سے پہلے کہ ہم زمان و مکان کی تسخیر اور سائنسی تحقیقات کے بارے میں بات کریں، آئیں قرآن مجید کی ایجاد کردہ اعداد کو مخفف یعنی کہ ایبریویٹ کرنے کے طریقے ہی سے اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ حدیثوں میں بھی فاصلوں کو میلوں میں بتانے کی بجائے برسوں کی راہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اسی اصول کو اپناتے ہوئے وسیع اعداد سے بچنے کے لیے موجودہ سائنسدان 10 لاکھ 1 ملین کہنے لگے، اور 58 کھرب میل کے فاصلے کو جو روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے نوری سال کہا جائے گا۔ سورج سے زمین کے فاصلے کو اکائی تصور کر کے اس کو پارکس کہنے لگے۔ بہرحال ہارمونیا میکرو کاسمیکا میں زمین و زمان اور رفتار نور سے متعلق ماہرین طبیعیات یعنی فزکس کے ایکسپرٹ جو ہیں، نیلز بوہر اور آئنسٹائن نے جو نظریے قائم کیے، ان سے زمان و مکان اور رفتار نور کے مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ کائنات کو کچھ لوگ کہتے ہیں ساکن نہیں ہے، بلکہ یہ قریب اسی طرح پھیل رہی ہے جیسے صابن کا بلبلہ یا غبارہ پھولتا ہے، لیکن یہ مماثلت پورے طور پر درست نہیں، کیونکہ ہم کائنات کو ایک داغدار غبارہ تصور کریں تو داغدار مادے کی تعبیر کریں تو توقع کی جائے گی کہ غبارہ کے ساتھ داغ بھی پھیلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدر زیوکار نزدیکی جو کہکشائیں ہیں جو لاکھوں نوری سال دوری سے میں 100 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہی ہیں، لیکن جو کہکشائیں 25 کروڑ نوری سال دور ہیں وہ 25,000 میل فی سیکنڈ کی ناقابل یقین رفتار، جو روشنی کی رفتار کا 7واں حصہ ہے، سے حرکت کر رہی ہیں۔ چونکہ یہ ساری دور دراز کہکشائیں بلا استثناء ہم سے اور خود ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ آفاقی وقت کے کسی عہد میں، کسی دور میں وہ ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہوں گی اور ابتدائی گرم مادے کی صورت میں یکجا ہوں گی، یعنی ایک ہی جگہ پر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ارشادات یعنی کن فیکون اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کائنات کے 2 اہم واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کن فیکون سے کیا مراد ہے کہ چٹکی بھر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارادے کی، منشا کی، اس کی مرضی کی تکمیل
ہو گئی. چونکہ وہ ذات خود قدیم ہے اس لیے اس کے واسطے وقت لامحدود ہوتے ہوئے بھی نہایت محدود ہے، اور وقت چاہے کتنا ہی گزر جائے اس لیے ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے. جو سائنس ترقی کرتی جائے گی، معراج رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ معراج مقبول ہوتا جائے گا، اور درخشندہ حقائق و معارف کی تصدیق و تائید کرتی جائے گی. یہ ایجادات سائنس کا کرشمہ ہیں، اور معراج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت و ندرت، جس سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر ذی فہم انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کائنات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقع معراج سے جو ہمارے لیے سبق جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گفٹ عطا فرمایا وہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز. ہم سب کو نماز کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی بڑی ہی بے شمار برکتیں ہیں اور فضائل ہیں. روزی میں برکت یہ لاتی ہے، اور قیامت کے دن اس کا سب سے پہلے سوال بھی ہوگا. اور اسی میں ایک دوسرا میسج واقعہ معراج میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا گفٹ عطا فرمایا ہمارے لیے، ہماری تمام پریشانیوں مصیبتوں کا حل عطا فرمایا. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کیا؟ وہ عاجزی تھا، کہ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اپنے آپ کو جھکایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رفعت، ہائٹنس اور بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.